اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات برادران عزیز و خاران محترم، حضرت حجت امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کا وجود، ان کی زندگی، ان کی سیرت، یہ وہ موضوع ہے کہ جو 5 شبوں پر محیط ہے۔ آج اس سلسلے کی تیسری تقریر ہے جو آپ کے لیے ہدیہ سماعت ہے۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں جو پہلی مجلس تھی اس میں قرآن مجید کے حوالے سے خاص طور پر جو امامت کا کانسیپٹ ہے، خاص طور پر تشیع کا، اسے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کے تسلسل کا ذکر کیا کہ یہ ایک شخصیت پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہاں سے وہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو قیامت کے ساتھ اس کا ربط ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ کل کی جو مجلس تھی اس میں اس عدد پر خاص طور پر گفتگو کی گئی کہ یہ جو 12 اماموں کا جو عدد ہے وہ کہاں سے آیا، اور اس حوالے سے جو شیعہ کتابیں ہیں وہ تو آپ کے پیش نظر ہیں ہی، مگر ہمارے انتہائی محترم برادران اہل سنت جو ان کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کی گئیں۔ اسی میں علامہ وحید الزمان کا بھی ذکر آ گیا، ان کی کتابوں کا بھی تذکرہ ہو گیا، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب کا بھی حوالہ آیا، علامہ شیخ سلیمان قندوزی کی کتاب ینابیع المودہ اس کا بھی ذکر آ گیا۔ آج کی اس مجلس کی حد تک میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ ہم تاریخی اعتبار سے اس کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں، مکہ سے سامرہ تک، اس لیے کہ مکہ ایک مرکزی حیثیت کا حامل شہر ہے اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر سامرہ پر جا کر یہ سلسلہ حضرت امام زمانہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو اگر آپ مکہ سے شروع کریں اور سامرہ تک جائیں تو میں لائٹر نوٹ پر عرض کروں کہ وہ افراد کے جو زیارتوں پر گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آج بھی آپ مکہ سے سفر شروع کریں اور سامرہ تک جانا چاہیں تو 1 گھنٹے میں تو نہیں پہنچ پائیں گے، اور 1 گھنٹے میں ہمیں کئی صدیوں کا سفر ہے کہ جسے طے کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک تلخیص ہے، ایک سمری ہے، ایک خلاصہ ہے کہ جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم خانہ کعبہ اور مکہ کا تعارف اس طرح سے کرواتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ وہ پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ وہی ہے کہ جو مکہ میں تھا، یعنی وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ بکہ، یہ مکہ ہی کے ناموں میں سے ایک نام تھا۔ تو صراحت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ ان اول بیت، کہ وہ پہلا گھر۔ اب انصاف کی بات یہ ہے کہ جب پہلا بشر اس دنیا میں آ رہا ہے اسی کے ساتھ گویا اس گھر کو بھی قائم کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے خانہ کعبہ۔ تو ان اول بیت، وہ پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے، گھر خدا کا مگر بنایا گیا لوگوں کے لیے، اس لیے کہ پروردگار زمین و زمان و مکان سے ماورا ہے، نہ وہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے، وہ نسبت کے تعارف کے لیے گھر کو بیت اللہ کہہ دیتا ہے مگر ہوتا انسانوں کے لیے،
یہیں سے اندازہ کیجئے گا برادران عزیز اس بات کا کہ پروردگار عالم کسی گھر کے شرف کو بتانے کے لیے اس بیت کو بیت اللہ کہتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ انطہر بیتی، کہ ابراہیم اے اسماعیل میرے اس گھر کو پاک رکھو۔ تو یہ میرا گھر، تو خداوند متعال اس گھر کے اندر رہتا نہیں ہے۔ اگر وہ اس گھر کے اندر رہنا شروع کر دے تو مقید ہو جائے، جو مقید ہو جائے گا وہ محدود ہو جائے گا، جو محدود ہوگا وہ سب کچھ ہوگا، خدا نہیں ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اسے گھر رہنے کے لیے نہیں چاہیے، مگر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یاد رکھو اس گھر کو عام گھروں جیسا مت سمجھ لینا کہ تم دیکھو دیواریں تو اس کی بھی ہیں تو ہمارے گھروں کی بھی دیواریں ہوتی ہیں، اگر تم دیکھو دروازہ اس کا بھی ہے تو ہمارے گھروں کا بھی دروازہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ کوئی عام گھر یہ کہہ بیٹھے کہ یہ گھر مجھ جیسا، میں اس جیسا۔ تو جس طریقے سے کعبہ گھر ہونے کے باوجود عام گھروں جیسا نہیں ہو سکتا، اسی طرح مصطفیٰ انسان ہونے کے باوجود عام بشر جیسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو ایک بات تو یہیں پر سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم شرف کو بتانے کے لیے اس طرح سے کسی نسبت کو بیان کرتا ہے۔ اس کی کتنی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ پروردگار عالم نے ناقہ صالح علیہ السلام کو خود قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ تو کیا خدا اس کے اوپر سوار ہوتا ہے؟ نہ گھر اسے رہنے کے لیے چاہیے، نہ ناقہ اسے سواری کے لیے چاہیے۔ اگر ناقے پر وہ سوار ہو گیا تو اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خدا محدود ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ میں اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ وہ یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر یہ محدودیتیں جو جسم و جسمانیت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ خدا کے حوالے سے بھی سد راہ بن جائیں تو پھر وہ خدا تو نہ ہوا، یہ تو مخلوق کے اوصاف ہیں۔ تو پھر گھر کو بیت اللہ کیوں کہا گیا؟ اس کے شرف کو بتانے کے لیے۔ ناقے کو ناقۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ اس کے شرف کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ ناقہ عام ناقوں جیسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو کیا خدا نے اپنی روح، اس کا مطلب یہ کچھ کٹا ہے، ہٹا ہے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر گیا؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر خدا سے کچھ کٹ کے ادھر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ خدا کم ہو گیا۔ یہ خداوند متعال جسم نہیں رکھتا، پروردگار جسم کا خالق ہے، وہ جسم کا مالک ہے، جسم کا بنانے والا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ روح جو پھونکی گئی اس کے شرف کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ عام روح نہیں ہے، یہ ایسی بلند ہے کہ جسے پروردگار اپنی طرف منسوب کر کے کہتا ہے روح ہی، تو وہ روح اللہ بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو نام ہی ہے روح اللہ۔ تو آپ نے غور فرمایا گھر کو جب شرف مل جائے تو خدا گھر کا محتاج نہیں مگر بیت اللہ بن جاتا ہے۔ اگر ناقے کو پروردگار شرف دے تو وہ ناقہ ناقۃ اللہ بن جاتا ہے۔ اگر خدا روح کو شرف دے تو وہ روح اللہ بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی آنکھ خدا کو پسند آ جائے وہ عین اللہ بن جاتی ہے، کان پسند آ جائے وہ اذن اللہ بن جاتے ہیں، اگر زبان پسند آ جائے وہ لسان اللہ بن جاتے ہیں، چہرہ بھا جائے تو وہ وجہ اللہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ اعتراض آ ہی نہیں سکتا، اب یہاں پر یہ اعتراض قطعاً نہیں آ سکتا کہ پروردگار عالم جب وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا تو عین اللہ کا کیا مطلب؟ جو مطلب ناقۃ اللہ کا ہے، جو مطلب بیت اللہ کا ہے وہی مطلب عین اللہ کا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جس کو خدا عین اللہ کہے گا وہ آنکھ اتنی مقدس ہوگی کہ وہی دیکھے گی جو خدا دکھلانا چاہتا ہے، جو کان اذن اللہ ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ وہی سنیں گے جو خدا سنوانا چاہتا ہے، جو زبان لسان اللہ ہوگی وہ اتنی مقدس ہوگی کہ کہے گی وہی جو خدا کہلوانا چاہتا ہے، اور جو چہرہ وجہ اللہ ہوگا وہ اتنا مقدس ہوگا کہ دیکھو اس کو اور خدا یاد آ جائے تب اس چہرے کو وجہ اللہ کہا جائے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز یہ پہلا گھر پروردگار کہہ رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ پہلا گھر بنایا گیا انسانوں کے لیے، وہی کہ جو مکہ میں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ معاملہ خانہ کعبہ کا اور مکہ کا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ نمایاں ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ بھی قرآن مجید ہے۔
امتداد زمانہ سے خانہ کعبہ کو اور اس کی دیواروں کو صدمہ پہنچا کئی مرتبہ۔ طوفان نوح علیہ السلام میں بھی یہ دیواریں منہدم ہو گئیں۔ حجر اسود کو بھی محفوظ کرنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے گئے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو بلند کر رہے تھے تو ذرا دیکھیے کہ وہاں پر تعبیر کیا ہے۔ وہاں پر تعبیر یہ ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، یعنی بنیادیں موجود تھی، کعبہ موجود نہیں تھا، اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس بنیاد کو بلند کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ وہاں پر اس وقت زمین تھی، صرف بنیادیں موجود تھیں، انہیں بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کے ساتھ۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ہاجرہ سلام اللہ علیہما ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہاں پر کیا تھا؟ کیا اس وقت وہاں پر یہ اسٹرکچر موجود تھا؟ جواب جی نہیں۔ یہ اسٹرکچر تو اب بعد میں آئے گا کہ جب جناب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کو بلند کریں گے۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، شیرخوار ہیں، ان کی ماں جناب ہاجرہ دودھ پیتا بچہ گود میں ہے، مکہ میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جب وہ جا رہے تھے اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ امتداد زمانہ سے دیواریں گر چکی ہیں۔ اب تو جب اسماعیل بڑے ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر دیواروں کو تعمیر کریں گے، تب کعبہ واپس اپنی شیپ میں آئے گا، شکل حاصل کرے گا۔ اور ذرا دیکھیے ہو کیا رہا ہے۔ ابراہیم جب چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کعبہ نہیں ہے، اس موقع پر صرف زمین کا ٹکڑا ہے، ریگستان ہے، صحرا ہے، ریت اڑ رہی ہے۔ اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ اے پروردگار انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے پروردگار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی باز ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی زوجہ کو، کہاں پر؟ بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، کہ جہاں پر پتا بھی نہیں اگتا، کچھ بھی نہیں اگتا، یہ فرٹائل لینڈ نہیں ہے، یہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ابراہیم کیا سوچ کر یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہ حکم خدا ہے۔ آسرا کیا ہے؟ کہ آسرا یہ ہے کہ ان دا بیتک المحرم، کہ یہاں پر اے پروردگار تیرا محترم گھر موجود ہے۔ یہ کیا کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے؟ تیرا محترم گھر موجود ہے۔ اے ابراہیم آپ بھول رہے ہیں، خالی پلاٹ کو کبھی کوئی گھر نہیں کہتا، یہ زمین کا ٹکڑا ہے، یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، یہ تو بعد میں آپ تعمیر کریں گے، اس وقت تو یہاں پر خالی زمین کا ٹکڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیے برادران عزیز کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے لیے پلاٹ حاصل کر لیا ہے، فنڈ ریزنگ کرو تاکہ اس کے اوپر عمارت تعمیر کی جا سکے، امام باڑے کے لیے جگہ لے لی ہے، لیکن اس جگہ کو امام باڑہ تو نہیں کہا جاتا ہے جب تک اس کے اوپر تعمیرات مکمل نہ ہو جائیں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ ابھی ہم ڈونیشن ارینج کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر اسٹرکچر کھڑا کیا جا سکے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو خالی جو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو تو کوئی بیت نہیں کہتا، کوئی گھر نہیں کہتا، بہت توجہ کیجئے گا۔ مگر ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے یہ کہا کہ اے پروردگار یہاں پر فصل نہیں اگتی، یہاں پر پتا نہیں اگتا، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر یہاں پر کیا ہے؟ کہ ان دا بیتک المحرم، یہ تیرا محترم گھر یہاں پر موجود ہے، اس بیت محرم، اس محترم بیت کے پاس، اس محترم گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے ابراہیم آپ غلط کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، آپ خلیل خدا ہیں، آپ اللہ کے مقرب ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر ہم کیسے مان لیں کہ یہاں پر خانہ خدا موجود ہے، یہاں پر بیت موجود ہے، یہ خالی زمین کا ٹکڑا ہے؟ ابراہیم یہی جواب دیں گے کہ یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ابراہیم سمجھائیں گے کہ یاد رکھو تم دیکھ نہیں پا رہے، تم نہیں دیکھ پا رہے، یہ بیت کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہے، بیت کے غیبت میں ہونے کی دلیل ہے۔ یاد رکھو جب خدا حکم دے گا تو میں اسماعیل کے ساتھ تعمیر کر دوں گا تو وہ بیت ظہور میں آ جائے گا، ابھی پردہ غیب میں ہے۔ بس اسی اصول پر سمجھ لو کہ کبھی بیت غیبت میں ہوتا ہے، کبھی اہل البیت کی کوئی فرد پردہ غیبت میں ہوتی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔
اور یہ آپ کہیں پر بھی دیکھ لیجئے برادران عزیز، آپ میں سے وہ احباب کے جو مکہ گئے ہیں وہ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے، تائید بھی کریں گے کہ مکہ پیالہ نما ایک شہر ہے، یعنی اگر آپ اس سے قریب ہوتے جائیں خانہ کعبہ سے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ نشیب میں اترتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے بالکل نشیب میں، درمیان میں خانہ کعبہ اور چاروں طرف سے لوگ بلندی سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ سامنے کوہ ابو قبیس موجود ہے، دوسرے بہت سارے پہاڑ موجود ہیں، تو وہ افراد جو وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں کیا ان کے سامنے خانہ کعبہ ہے؟ تعمیر ہونے کے بعد بھی، بہت توجہ کیجئے گا، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تعمیر ہونے کے بعد، آج تو کعبہ دکھ رہا ہے نا، مگر تعمیر ہونے کے بعد جو افراد پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، ہوٹلز کے اندر ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو سوال کیا ہوتا ہے قبلہ کس طرف ہے؟ جواب ملتا ہے اس طرف ہے۔ آپ سامنے دیکھیے قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو بہت نیچے ہے۔ تو یہ سامنے کیا ہے؟ فضا، مگر اس خالی فضا کو بھی قبلہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ کس طرف ہے؟ اس طرف ہے۔ کعبہ اس طرف ہے، سامنے دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، خالی فضا ہے، تو جواب یہی ملے گا خالی فضا ہے تو کیا ہوا؟ جو کعبہ نیچے موجود ہے نا، تو وہ بھلے نیچے ہے مگر اوپر عرش تک جتنی فضا ہے وہ سب کعبہ مانی جائے گی۔ ہم نے کہا جب ہے نہیں تو کیوں مانا جائے گا؟ کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ فضا کو بھی کعبہ مانو تو کعبہ ماننا پڑے گا، قبلہ ماننا پڑے گا۔ وجود کو مان کر نظر نہ آنا، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے، کسی اور چیز کو نہیں کہا جاتا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب اگر یہ بات واضح ہوئی تو اب آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کس طریقے سے معاملے کو آگے بڑھاتا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام وہ وقت آ گیا کہ غیبت کا پردہ چاک ہونا ہے اور منصہ شہود پر لانا ہے اس بیت کو کہ جو اب تک پردہ غیبت میں تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور پھر اس کی تفصیلات آپ دیکھ لیجئے کہ اسماعیل علیہ السلام اینٹیں لا لا کر دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دیوار کو بلند کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، ان کے کام آ جائے گا، کہ آج جو خانہ کعبہ جو تعمیر ہوا ترکوں کے زمانے میں، اس کی مرمت ہوئی، یہ ہوتا رہا، تو وہ جو پتھر لائے گئے وہ کہاں سے لائے گئے؟ پھر ایک مرتبہ اگر میرے ساتھ آپ مکہ چلیں تو وہاں پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل الکعبہ۔ یہ محلہ بھی بہت مشہور ہے جبل الکعبہ کے نام سے، شبیکہ کا محلہ، اس سے اور تھوڑا پیچھے آ جائیے حارت الباب، اور اس سے تھوڑا اور پیچھے آ جائیے تو وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے جبل الکعبہ۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جبل الکعبہ کا مطلب کیا ہوا؟ جبل کا مطلب ہو گیا پہاڑ، جبل الکعبہ کعبے کا پہاڑ۔ تو کعبے کا پہاڑ کیوں ہے؟ کہ وہ جو اینٹیں وہاں لگی ہوئی ہیں، وہ جو پتھر وہاں چنے ہوئے ہیں، وہ تراش کر کہاں سے لائے گئے؟ وہ یہاں سے لائے گئے، اور یہاں سے لا کر وہاں پر چن دیا گیا، تو وہ کعبہ بن گیا اور یہ جبل الکعبہ کہلایا۔ تو اگر میں سوال کروں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو جبل الکعبہ ہے یہیں کے پتھر وہاں لگے ہوئے ہیں، تو جواب ملے گا جی ہاں۔ تو وہاں پر تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ طواف میں ادھر کر لوں؟ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ طواف میں ادھر جا کر لوں؟ لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیجئے کہ بھائی کعبے میں تو بہت زیادہ رش ہے، پتھر وہی پتھر ہیں جو وہاں سے لگے ہوئے ہیں، وہیں سے لایا گیا ہے، تراش کر یہاں پر چن دیا گیا ہے، تو آپ وہاں پر جا کر طواف کر لیں تو آپ کو رش بھی نہیں ملے گا، سہولت بھی ہو جائے گی۔ تو سارے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب گریبان پکڑ لیں گے اور کہیں گے مولانا کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا پتھر تو وہی پتھر ہیں۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب تک وہ پتھر وہاں پر تھے پہاڑ تھا، جب یہاں پر آ گئے اب پہاڑ نہیں ہے، کعبہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہیں سے تو نکال کر لائے ہو اور یہاں پر چن دیے، تو جب چن دیے تو یہ کعبہ بن گیا۔ تو جہاں سے لائے تھے اس کو اگر میں طواف کے لیے انتخاب کر لوں چلے گا؟ کہا کہ نہیں چلے گا، وہاں پر تھے تو پہاڑ تھا، یہاں پر آ گئے تو کعبہ بن گیا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ انتخاب کے بعد چن کر الگ کر دیا جائے تو جو الگ ہوتے ہیں ان کی شان اور ہوتی ہے، اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اب کبھی علم پر اعتراض مت کرنا کہ تھان ہی سے تو کاٹ کر یہاں پر لائے ہو، جب تک تھان میں تھا کپڑا تھا، اب عباس کا علم بن چکا ہے۔
آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو جبل الکعبہ وہ پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن یہ کہ وہاں سے انہی پتھروں کو لا کر جب یہاں پر معمار کعبہ ابراہیم اسماعیل مل کر اگر اس کو تعمیر کر دیں، اب یہ پہاڑ نہیں ہے، اب یہ وہ عام پتھر نہیں ہے، اب اس کا معاملہ مختلف ہو گیا۔ یہ اعتراض کبھی علم پر کیا جاتا ہے، کبھی پاکستان کے پرچم پر کیا جاتا ہے کہ صاحب کل تک تھان میں تھا، آج جب یہ سب ہلالی پرچم ہے اس کو لہرا دیا گیا تو سب سلوٹ کر رہے ہیں۔ تو برادران عزیز، ساری بات نسبت کے احترام کو سمجھنے کی ہے۔ جو پاکستانی ہے وہ پاکستان کے پرچم کے احترام کو سمجھے گا، جو پاکستانی نہیں ہے وہ اس احترام کو نہیں سمجھے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو حسینی ہے وہ عباس کے علم کے احترام کو سمجھے گا، جو یزیدی ہے اس سے ہمیں کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے؟ تو اب یہ معاملہ ہو گیا کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں، اور پھر انکساری کا عالم ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تعمیر کرنے والے کون؟ دو نبی۔ کام مخلصانہ، کام ایسا کہ جس میں کوئی سقم نہیں ہو سکتا، کوئی فلو نہیں ہو سکتا، مگر عاجزی اور انکساری کیا ہے کہ جو خدا کے مقربین ہوتے ہیں جب کام کرتے ہیں تو یقیناً مکمل کرتے ہیں، مگر پروردگار کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تو قبول کر لے، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب آئیے تھوڑا میرے ساتھ اور چلیے کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے تو ہوا یہ کہ انسانی قد کے برابر جتنا دیوار کو تعمیر کیا جا سکتا تھا انہوں نے تعمیر کر لیا، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اور بلند کر کے جتنا اور تعمیر کیا جا سکتا تھا وہ بھی تعمیر کر لیا، مگر منشاء پروردگار یہ ہے کہ ابھی دیوار کعبہ کو مزید بلند کرنا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ایک پتھر کو بھیجا، غور فرمائیے، اور اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ آج بھی موجود ہے وہ پتھر، آج بھی شوکیس میں سجا کر محفوظ کیا گیا ہے اور رکھا گیا ہے، نمایاں کیا گیا ہے۔ تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو گئے ہیں انہوں نے تو یقیناً دیکھا ہوگا۔ تو ہوا کیا؟ اس پتھر کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے اشارے کو وہ سمجھتا ہے، یعنی جتنا ابراہیم علیہ السلام بلند ہونا چاہتے ہیں تو یہ پتھر لفٹ کی طرح سے بلند ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ پتھر نیچے آ جائے تو لفٹ کی طرح سے نیچے آ جاتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو پروردگار کے مقربین ہیں نا، ان کے نہ معجزوں پر شک کرنا چاہیے نہ کرامتوں پر شک کرنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے، پتھر بلند ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام سے اینٹ لی اور اس کے بعد پھر دیوار کو بلند کر دیا، پھر نیچے آئے، پھر ایک اور اینٹ لی اور پھر اوپر ہو گئے، اور پھر خانہ کعبہ کی دیوار اس طریقے سے بلند ہوتی چلی گئی، اور جتنا بلند کرنا تھا کر لیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو، اور اب پروردگار عالم کا حکم آیا، قرآن مجید کے اندر بھی اس کو محفوظ کیا گیا، اور وہ حکم کیا ہے کہ اے ابراہیم، کعبہ تو تعمیر ہو گیا مگر خالی خانہ کعبہ کام کا نہیں ہے، اس کی اہمیت تقدس تو ہے، مگر کعبے کی رونق ہے طواف کرنے والوں سے، حج کرنے والوں سے، عمرہ کرنے والوں سے، تو لوگوں کو بلاؤ۔ آیت ہے قرآن کی، جس طرح سے مسجد ہے، مسجد بنا دی، نمازی ہی نہیں ہے تو مسجد کی رونق کیسے ہوگی؟ حسینیہ تو بنا دیا مگر ماتمدار ہی نہیں، تو حسینیہ کی، امام بارگاہ کی رونق کا اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے پہلے کعبے کو تعمیر کروایا، اور اب اس کے بعد حکم آ گیا قرآن مجید کے اندر، اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ، اعلان کرو۔ اذن اعلان کرو، اسی سے آذان ہے، آذان کا مطلب ہے اعلان۔ اذن فی الناس، لوگوں کے درمیان اعلان کرو، بالحج، حج کا ہوگا، کیا ہوگا؟ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کر لیا، اور کتنا اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا، قیامت تک کے لیے پیغام بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام صحرا کو دیکھتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، حکم خدا کو دیکھتے ہیں، اپنی آواز کی محدودیت کو پر غور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار، میں آواز تو دوں، صدا تو لگاؤں، میری آواز جائے گی کہاں تک؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ صدا بس صحرا ثابت ہو،
لوگوں تک میری آواز جائے گی تو لوگ سنیں گے، آواز ہی نہیں جائے گی تو لوگ کہاں سے سنیں گے؟ کتنا اچھا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کر دیا۔ جو خدا کا جواب ہے نا، وہ قیامت تک کے مبلغین اور حسینیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی؟ خدا نے جواب دیا، اے ابراہیم پریشان مت ہو، علیک الاذان وعلینا البلاغ، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام۔ یہ تمہارا ذمہ نہیں ہے کہ کون سنے گا اور کون نہیں سنے گا، تم آواز دینے کے پابند ہو۔ یہی بات میں ہمیشہ مجلس کے منتظمین سے کہتا ہوں، فرش عذاب بچھانا آپ کا کام ہے، سامعین کو لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ جس کا کام ہے وہ کریں گے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اے ابراہیم تم آواز دو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حکم ہوا، وہ پتھر بلند ہوا۔ پہلے تو جتنا دیوار کو بلند کرنا تھا اتنا بلند ہو رہا تھا، اب اس کے بعد یہ بلند ہوا۔ کتنا بلند ہوا؟ اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پورے مکہ کی سرزمین ہے، صرف اتنا؟ جواب جی نہیں۔ پوری حجاز کی سرزمین ہے، صرف اتنا؟ جواب جی نہیں۔ پوری دنیا کی زمین ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے، سب کے سب۔ اور ابراہیم علیہ السلام صدا لگا رہے ہیں، ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کہاں تک گئی؟ کہاں تک گئی؟ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ کنہوں نے سنا؟ جو اس وقت روئے زمین پر موجود تھے ان سب نے سنا۔ صرف انہوں نے سنا؟ جواب جی نہیں۔ جو اس وقت ماؤں کے شکم میں موجود تھے انہوں نے بھی سنا؟ صرف انہوں نے سنا؟ جواب جی نہیں۔ جو اس وقت اسلاب پدر میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو قیامت تک آنے والے تھے اور صلب پدر میں ہیں انہوں نے سنا، شکم مادر میں موجود بچوں نے سنا، جو وہاں پر جیتے جاگتے افراد تھے ان سب نے سنا، اور جنہوں نے اس وقت لبیک کہا یہی وہ افراد ہیں جو قیامت تک کے طول زمان کے اندر لبیک کہنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یعنی علم پروردگار میں تھا کہ کون کون قیامت تک اپنے اختیار سے لبیک کہنے والا ہے، انہی کو توفیق ملی کہ وہاں پر لبیک کہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ کا ایک تبصرہ گزارش کروں۔ انہوں نے بہت پیاری بات کی، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر بھی اس کو لکھا کہ بھئی یہ سننے والے عجیب ہیں، نبی کی پکار سننے والے عجیب ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، اگر سننے پر آئیں تو نبی پکارے ماں کے شکم میں بھی سننے والے سن لیتے ہیں، صلب پدر میں بھی سننے والے سن لیتے ہیں۔ نبی پکارے تو سننے والے شکم مادر میں بھی سن لیتے ہیں، صلب پدر میں بھی سن لیتے ہیں، اور نہ سننے والے ہوں تو میدان جنگ میں نبی پکارتا رہتا ہے، بھاگنے والے بھاگتے رہتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز واقعاً عجیب بات یہ ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور انہوں نے کہا لبیک، اذن، اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ۔ انہوں نے بلایا، جنہوں نے اس وقت لبیک کہا وہ قیامت تک لبیک کہنے والے۔ اب آپ جو حج پر جا چکے ہیں، عمرے پر جا چکے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حج اور عمرے کا آغاز ہوتا ہے احرام پہن کر، جب انسان کہے لبیک تو حج کا آغاز ہوتا ہے، عمرے کا آغاز ہوتا ہے۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہوں۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ کسی نے پکارا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ اگر پکارا ہی نہ ہو تو حاضر ہوں کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جس طرح سے کلاس روم کے اندر اٹینڈنس ہوتی ہے، رول نمبر کال کیے جاتے ہیں، نام پکارے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یس پریزنٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں۔ یہ وہی حاضر لبیک۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یقین جانیے برادران عزیز، خواہش ہے کہ ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے بہت ساری جو مشکلات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ کا حل، جواب، جو سوال ان سے پوچھے جاتے ہیں اس کا حل ان کو مل جائے۔ مجھے ایک بات بتائیے
کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو جتنے افراد لبیک کہہ رہے ہیں تو اس پکار کے جواب میں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ پکار کے جواب میں کہہ کیا رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کس نے پکارا تھا؟ پکارا کس نے تھا؟ کہ ابراہیم نے۔ تو پھر کہو لبیک یا ابراہیم لبیک، یہ کہنا ہے تو کہو لبیک یا خلیل اللہ لبیک، حاضر ہوں اے اللہ کے خلیل میں حاضر ہوں۔ یہ جملہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا ابراہیم کو خدا مان لیا؟ معاذ اللہ، تو ابراہیم خدا تو نہیں ہے، ابراہیم خلیل خدا ہے، خدا نہیں ہے، وہ تو توحید کے ماننے والے ہیں، شرک شکن ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ پکارا کس نے؟ ابراہیم نے۔ جواب میں کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے لبیک یا خلیل اللہ لبیک، جواب تو یہ ہونا چاہیے لبیک یا ابراہیم لبیک۔ مگر جتنے ہیں وہ شیعہ ہوں سنی ہوں کسی مکتب کے ہوں، لیکن سب کے سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اب مجھے بتائیے برادران عزیز، پکارا ابراہیم نے، متفق علیہ، حکم کس کو تھا؟ ابراہیم کو۔ پکارا کس نے؟ ابراہیم نے۔ جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ مجھے بتائیے کہ اس جواب کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ تو جتنے افراد ہیں وہ سب یہ کہیں گے کہ نہیں جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، ابراہیم نے اپنی ذاتی حیثیت میں تھوڑی پکارا تھا، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تھوڑی پکارا تھا۔ تو کیوں پکارا تھا؟ کہا جب خدا نے ان کو کہا تو انہوں نے پکارا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ابراہیم اگر خدا کی طرف سے پکاریں تو یہ ابراہیم کی پکار نہیں مانی جائے گی، یہ خدا کی پکار مانی جائے گی۔ جس طرح ابراہیم کی پکار خدا کی پکار بن جاتی ہے، علی کی مدد خدا کی مدد بن جاتی ہے۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے، پروردگار عالم اگر چاہتا تو کیا براہ راست سب کو یہ اعلان نہیں سنوا سکتا تھا؟ مگر غور فرمائیے، یہ انتخاب پروردگار ہے۔ اے ابراہیم ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اعلان کیا۔ تو اب ابراہیم اعلان کریں گے، یہ ابراہیم کا اعلان کرنا عین توحید ہے۔ اسی طرح اگر خدا کسی کو مدد کے لیے منتخب کر لے تو اس کا مدد کرنا اور اس سے مدد لینا یہ عین توحید ہے، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور جتنے افراد ہیں وہ اس پکار کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے برادران عزیز، کو پھیلانا چاہیں تو گفتگو بہت طولانی ہو سکتی ہے، لیکن انصافاً ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، مکہ کی سرزمین پر مرکزی حیثیت خانہ کعبہ، یہاں تک کہ 4000 سال پرانی یہ بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی، سلسلہ آگے بڑھا، اور اسی سلسلے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سنہ عام الفیل، یہ وہ سال ہے کہ جب خاتم النبیین اس دنیا میں تشریف لائے، ہاتھی والوں کا سال، کہ جب ابرہہ کے لشکر پر پروردگار عالم کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ پیغمبر اکرم اس دنیا میں تشریف لائے، شہر مکہ کے اندر خاتم النبیین کی ولادت جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ اسی شہر مکہ کے اندر پیغمبر اکرم کے وصی اور جانشین مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت۔ 30 عام الفیل، وہی کیلنڈر چل رہا ہے، یعنی یہ جو کیلنڈر آگے بڑھے ہیں ان میں عام الفیل، پھر بعثت کا کیلنڈر اور پھر ہجری کیلنڈر، اور ظاہر ہے کہ یہ کیلنڈرز بعد میں اسٹیبلش ہوئے، مگر کیلنڈر کا تو پرنسپل اور اصول یہی ہے کہ کسی اہم واقعے کو بنیاد بنا کر جب سالوں کا حساب شروع کر دیا جائے تو اسی کو کیلنڈر کہا جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ تو عام الفیل وہ ہاتھیوں والا سال، وہ ایک اہم واقعہ تھا، ایک کیلنڈر بن گیا۔ پھر اس کے بعد جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا تو وہاں سے جو کیلنڈر بنا وہ کہلایا بعثت کا پہلا سال، بعثت کا دوسرا سال، بعثت کا تیسرا سال۔ یہ کتنے سالوں پر محیط؟ 13 سال۔ پھر اس کے بعد ہجری کیلنڈر، جو آج تک مسلمانوں کا ایک اسلامی کیلنڈر بنا ہوا ہے۔ اگر آپ مکے کی سرزمین پر تلاش کریں تو آپ کو معصومین میں سے کون کون ملے گا؟ پیغمبر اکرم،
مولا کائنات خاتون جنت جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب آپ کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں، عام الفیل میں پیغمبر اکرم کی ولادت، مولا کائنات کی ولادت، بیسط کے کیلنڈر میں خاتون جنت کی ولادت، اور خاتون جنت کے بعد جو پنجتن کے دو اور افراد ہیں امام حسن اور امام حسین، یہاں پر پھر کیلنڈر شفٹ ہو جائے گا، ہجری کیلنڈر شروع ہو جائے گا۔ 3 شعبان 4 ہجری امام مظلوم، 1 سال پہلے 3 ہجری کے اندر 15 رمضان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ کیلنڈر بھی تبدیل، جگہ بھی تبدیل۔ مکہ سے پیغمبر اکرم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آ گئے 13 برس گزارنے کے بعد، یہ ہجرت کے بعد دوسرا شہر ہمارے سامنے آ گیا جس کا نام ہے مدینہ منورہ۔ مکہ پہلے سے تھا، جواب جی ہاں۔ مدینہ منورہ پہلے سے تھا، جواب جی ہاں۔ نام مدینہ نہیں تھا، نام تھا یثرب۔ پیغمبر اکرم کے قدم مبارک جب وہاں پر پڑے تو اس کا نام بن گیا مدینہ النبی، اور بعد میں کہلایا مدینہ، طیبہ، اور بھی بہت سارے نام۔ مگر پھر اس کے بعد جو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی وہ مدینہ منورہ کو، کیونکہ پیغمبر اکرم کا اسٹے وہیں پر، یہاں تک کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا، اس موقع پر بھی پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ ہی کو اپنے رہنے کے لیے پسند فرمایا، اور انصار اس بات سے بہت زیادہ مسرور بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا۔ تو اگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز، ایک مکہ شہر ہے، ایک مدینہ شہر ہے۔ مدینہ منورہ ہیڈ کوارٹر بن گیا ہجرت کے بعد، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی جو تاریخ ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ یقیناً مدینہ منورہ کے اندر اگر آپ تلاش کریں گے تو بڑی خوشگوار یادیں بھی ہیں، اور مدینہ منورہ کے اندر بڑی تلخ یادیں بھی ہیں۔ اسی شہر مدینہ کے اندر آپ کو مولا کائنات اور جناب سیدہ کا عقد مدینہ منورہ میں ہوا، امام حسن تشریف لائے مدینہ منورہ میں، امام حسین کی آمد ہوئی مدینہ منورہ میں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بڑے تلخ واقعات بھی یہیں پر ہوئے۔ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی جناب سیدہ کے حوالے سے، جو مظالم کا سلسلہ ہے کہاں پر؟ شہر مدینہ، وہی مدینہ منورہ۔ وہیں پر آپ کو وہ صدائیں بھی سنائی دیں گی کہ صبت علیہ مصائب، میں منزل مصائب سے دور ہوں، مگر ایک تسلسل کے ساتھ چاہ رہا ہوں کہ خاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ، یہ کہاں پر پیش آیا واقعہ؟ یہ سارے واقعات مدینہ منورہ ہی کے ہیں۔ ائمہ معصومین کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، سادات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو شہر مدینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، خوشگوار یادوں کے حوالے سے بھی اور تلخ یادوں کے حوالے سے بھی۔ بعد میں آپ کو چوتھے امام کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ مدینہ منورہ۔ 5ویں امام کی ولادت مدینہ منورہ۔ 6ٹھے امام کی ولادت مدینہ منورہ۔ 7ویں امام کی ولادت مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کا مقام۔ 8ویں امام کی ولادت، 9ویں امام کی ولادت حضرت حجت سامرہ، ورنہ آپ کو یہی علاقہ نظر آئے گا کہ جو آل محمد کا مرکز تھا۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کرنا ہوں کہ شہر مدینہ کے اندر بھی بنی ہاشم کا محلہ تھا، اور مکہ کے اندر بھی بنی ہاشم کا محلہ تھا۔ ان دونوں جگہوں پر بنی ہاشم کا محلہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ محلہ بنی ہاشم، سادات کالونی۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کہیں سادات سوسائٹی، سادات کالونی، یہ محلہ بنی ہاشم، کہ جہاں پر زیادہ تر بنی ہاشم کے افراد رہا کرتے تھے۔ بنی ہاشم میں بھی نمایاں افراد آل محمد، پیغمبر اکرم کے گھر والے، لہٰذا یہ سب کے سب مسجد نبوی سے قریب کا ایک علاقہ تھا جس کو محلہ بنی ہاشم کہا جاتا، وہاں پر یہ سب کے سب آباد ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو شہر ہمارے سامنے نمایاں طور پر آتا ہے وہ ہے کوفہ۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کا انتخاب کیا امیر المومنین نے سکونت کے لیے اور دارالخلافہ کے طور پر۔ یہ امیر المومنین کا جو ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، 25 برس کا سکوت مولا کائنات کا۔ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری، 25 برس کا سکوت۔ پھر اس کے بعد 5 برس کی تقریباً ظاہری خلافت۔ اس ظاہری خلافت کے زمانے میں امیر المومنین نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ 3 جنگیں لڑی، جمل، صفین، نہروان، اور بنیادی طور پر یہ پہلی 2 جنگیں ہیں کہ جن کے لیے امیر المومنین نے طے کیا کہ مجھے مدینہ منورہ کے بجائے کوفہ جانا پڑے گا۔ شہر کوفہ مولا نے آباد نہیں کیا۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مکہ پرانا شہر پہلے سے آباد چلا آ رہا تھا، مدینہ
نام یثرب تھا، پرانا شہر پہلے سے آباد چلا آ رہا تھا. کوفے کا یہ معاملہ نہیں تھا. کوفے کی تاریخ ماضی میں رہی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو مسجد سہلہ کے اندر انبیاء کے مقامات مل جاتے ہیں، مسجد کوفہ کے اندر انبیاء کے مقامات مل جاتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جب پیغمبر اکرم اعلان رسالت فرما رہے تھے تو مکہ موجود تھا، جی ہاں. مدینہ موجود تھا، جی ہاں. شام موجود تھا، جی ہاں. یمن موجود تھا، جی ہاں. کوفہ موجود تھا؟ جواب جی نہیں. کچھ لوگ اگر آباد ہوں تو ہوں، لیکن یہ کہ کوفہ باقاعدہ شہر کے طور پر موجود نہیں تھا. اس شہر کوفہ کو آباد کیا گیا دوسری خلافت کے زمانے میں. دوسری خلافت کے زمانے میں بصرہ کو بھی آباد کیا گیا اور کوفہ کو بھی آباد کیا گیا. ان دونوں کی آبادی ساتھ ساتھ، اور شہر کوفہ کو ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر، کنٹونمنٹ ایریا کے طور پر، کہ جہاں پر سپاہیوں کو لا لا کر بسایا جائے. تاریخ طبری آپ اٹھائیے اور پڑھتے چلے جائیے. سعد بن ابی وقاص وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تجویز پر کوفہ شہر کو آباد کیا گیا کہ سپاہیوں کو رکھنا ہے، آب و ہوا معتدل نہیں ہے، ان کو سوٹ نہیں کر رہی، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ ایک شہر آباد کیا جائے جہاں پر چھاؤنی ہو، اور وہیں سے پھر مختلف جگہوں کو فتح کرنے کے لیے یہ لوگ روانہ ہوا کریں اور پلٹ کر واپس یہاں پر آئیں. یہ وہ جگہ کوفہ شہر. یہاں پر امیر المومنین آئے ہیں اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں، اور یہاں سے جنگ جمل، اس لیے کہ جمل کے لیے جو مخالفین نے سینٹر بنایا تھا وہ بصرہ، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کوفہ کی سرزمین مناسب تھی. لہذا مولا کائنات نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور پھر کوفہ ہی سے آگے بڑھ کر جو شام کی شورش تھی امیر شام کی طرف سے، اس کو بھی ٹیکل کیا مولا کائنات نے. لہذا وہ پھر درمیان کے اندر میدان جنگ آتا ہے کہ جہاں پر وہ پوری جنگ صفین لڑی گئی، اور جو شہید ہوئے وہاں پر ان کی شہداء کی قبریں بھی موجود ہیں، من جملہ جناب عمار یاسر کی، کہ جو پیغمبر اکرم کے جلیل القدر صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. واقعا یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہماری جان قربان، جو پیغمبر اکرم سے وفاداری کا ثبوت اس شان سے دیتے ہیں کہ مولا کے وفادار رہتے ہیں، جن کے ذہن میں یہ جملہ موجود ہے پیغمبر اکرم کا کہ حرب کا حربی یا علی، اے علی جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے تجھ سے جنگ نہیں کی، اس نے مجھ سے جنگ کی. یہ جناب عمار یاسر اس جنگ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے امیر شام کے لشکر کو مخاطب کر کے اور امیر شام کو مخاطب کر کے کہ یاد رکھنا جب پیغمبر اکرم کا زمانہ تھا تو تمہارے جد کے ساتھ اور تمہارے ساتھ ہم اسلام کے لیے جنگ کیا کرتے تھے، ہم اسی علم کے سائے میں ہوتے تھے، تم اسی علم کے سائے میں ہوتے تھے، اور آج کے دن ہم ایمان کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور تم نفاق کے اوپر قائم. وہ اسلام کی جنگ تھی، یہ ایمان کی جنگ ہے. کیا جملے ہیں جو جناب عمار یاسر نے اس موقع پر کہے. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ شہر کوفہ ایک انتہائی اہم شہر بن کر ہمارے سامنے آتا ہے جب مولا کائنات نے اپنی حکومت ظاہری کے زمانے میں 5 سالوں کے لیے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا. جس وقت مولا کائنات کوفہ میں تھے تو امام حسن بھی کوفہ میں تھے، امام حسین بھی کوفہ میں تھے، جناب زینب بھی کوفہ میں تھے، جناب ام کلثوم بھی کوفہ میں تھے. یہ سب کے سب بنی ہاشم، وہ سب کے سب کوفہ میں تھے. مولا کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، اور شہادت امیر المومنین کے بعد 6 مہینے اور گزری صلح امام حسن علیہ السلام، جس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ مدینہ منورہ آباد ہوا. یہ پورا بنی ہاشم کا خاندان پلٹ کر واپس آیا شہر مدینہ منورہ میں، اور پھر مدینہ منورہ کی تاریخ کے اندر 4تھے امام کی زندگی، 5ویں امام کی زندگی، 6ٹھے امام کی زندگی، خاص طور پر 4تھے امام کی زندگی. کربلا کے بعد وہ آپ جانتے ہیں کہ امام مظلوم کی شہادت ہوئی کربلا میں. اس شہادت کے پورے واقعے کے اندر کون کون سے علاقے نمایاں ہوئے؟ مدینہ، مکہ، مدینہ کے جہاں سے امام کا سفر شروع ہوا، مکہ کے جہاں پر امام نے کچھ مہینے قیام کیا، پھر اس کے بعد عازم سفر ہوئے، ایک نیا شہر ہمارے سامنے آ گیا، کربلا. یہ حسین کی شہادت کے موقع پر چند قبائل ہیں جو وہاں پر رہ رہے ہیں، مگر باقاعدہ یہ شہر بنا ہے بعد میں کہ جب امام مظلوم کی شہادت ہو گئی اور آہستہ آہستہ لوگوں نے آنا شروع کیا. نجف مولا کائنات کے مرکز ہونے کی وجہ سے اہم ضرور تھا مگر پوشیدہ تھا. مولا کو دفن کیا گیا تھا، گھر والوں کو پتا تھا، بنی ہاشم کو پتا تھا، عام طور پر لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا. بہت سالوں کے بعد جا کر یہ پتا چلا کہ نجف شہر وہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کی قبر مبارک موجود ہے.
یہ مختلف شہر دیار و امصار. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چوتھے امام مدینہ منورہ زیادہ تر زندگی، پانچویں امام مدینہ منورہ زیادہ تر زندگی، چھٹے امام مدینہ منورہ زیادہ تر زندگی. شہادت کے بعد دفن ہوئے جنت البقیع. اسی وجہ سے جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان کہ جہاں پر معصومین کی ایک بڑی تعداد مدفون ہے. ایک قول کے مطابق جناب سیدہ امام حسن، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، 5 معصومین جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہیں. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زیارت کے اعتبار سے نہ مدینہ منورہ کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ جنت البقیع کو نظر انداز کیا جا سکتا. انتہائی اہم زیارت گاہ سادات کی جگہ ہے، مکہ بھی، اور سادات کی جگہ ہے مدینہ منورہ. پیغمبر اکرم کو شامل کیجئے، 6 معصومین مدینہ منورہ میں. یہ ائمہ معصومین وہ ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں آل محمد کے علوم کو پریزرو کیا. لہٰذا آپ ہماری حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے موجود ہیں. الکافی کو اٹھائیے، من لا یحضر کو اٹھائیے، تہذیب کو اٹھائیے، استبصار کو اٹھائیے. انہی سے مل کر بننے والی وسائل الشیعہ کو دیکھیے. پھر بعد میں بہار الانوار کو دیکھیے، علامہ مجلسی کی اور کتابوں کو دیکھیے. چھلک رہی ہیں یہ کتابیں. قال الباقر قال الصادق، 5ویں امام نے کہا، چھٹے امام نے کہا. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ ایک بہت پیارا تبصرہ کیا کرتے تھے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں محدثین بھی اٹھ رہے ہیں، جس میں بعض فقہا بھی اٹھ رہے ہیں. امام بخاری، امام مسلم، ابو حنیفہ، کئی دوسرے فقہا بھی اٹھ رہے ہیں، محدثین بھی اٹھ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ کہ بہت بنیادی فرق ہے. کہ ان میں اور باقر و صادق میں اور موسی کاظم میں فرق کیا ہے؟ کہ فرق ہے اور بہت بنیادی فرق ہے. یہ علامہ رشید ترابی کا کمال کا جملہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں. تو محدثین روایت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ میں اس سے روایت کرتا ہوں، وہ اس سے روایت کرتے ہیں، یہ اس سے روایت کرتے ہیں، وہ اس سے روایت کرتے ہیں. پراگندہ راویوں کے سلسلے سے جو روایت پہنچتی ہے وہ ان محدثین کی زبان پر جملے آتے ہیں. مگر ایسے میں جب باقر کہہ رہے ہیں، صادق کہہ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اس سے سن رہا ہوں، میں اس سے سن رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اپنے جد سے روایت کرتا ہوں، میں اپنے بابا سے روایت کرتا ہوں. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. یہاں تک کہ سلسلہ پہنچتا ہے مصطفیٰ تک، یہاں تک کہ وہ سلسلہ پہنچتا ہے جبرائیل تک، یہاں تک کہ وہ سلسلہ پہنچتا ہے لوح محفوظ تک، اور یہاں تک کہ وہ سلسلہ پہنچتا ہے خود پروردگار تک. یہ ہے سلسلۃ الذھب، جس کا اعتراف خود امام احمد ابن حنبل نے بھی کیا. انہوں نے وہ سلسلۃ الذھب کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنجیر کہ جس میں سونا ہی سونا، یعنی انتہائی قیمتی سلسلہ، جو امام رضا علیہ السلام کی بہت مشہور حدیث ہے. اس کے بارے میں ان کا تبصرہ یہ ہے کہ سلسلہ کیسا سلسلہ ہے کہ رضا کہہ رہے ہیں میں موسی کاظم سے، وہ جعفر صادق سے، وہ باقر سے، وہ سجاد سے، حسین سے، حسن سے، علی سے، مصطفیٰ سے، جبرائیل سے، لوح محفوظ سے اور خدا سے. کہ یہ روایت، وہ فرمایا کرتے تھے کہ روایت تو جو ہے وہ ہے، یہ سلسلہ اتنا مبارک ہے کہ اگر کسی مجنون پر یہ سلسلہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، وہ صحت مند ہو جائے، تو مجھے حیرت نہیں ہوگی، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. ان ناموں کے اندر شفا ہے جو پروردگار عالم نے رکھی ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز میں آپ کی توجہات چاہوں گا، ذرا غور فرمائیے گا اس بات کے اوپر کہ ہوا کیا کہ یہ وہ پیریڈ کے جو مدینہ منورہ کے اندر چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام گزار رہے. رسالۃ الحقوق اسی زمانے میں چوتھے امام نے دیا ہے. صحیفہ کاملہ اسی زمانے میں، اسی زمانے میں عزاداری کی ترویج کی ہے، اسی زمانے میں مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، اسی زمانے میں وہ بنیاد کے جس کو پانچویں امام نے اپنے عروج پر پہنچایا، جس کو چھٹے امام نے معراج پر پہنچا دیا، جہاں پر زرارہ، محمد ابن مسلم ثقفی، ابو بصیر اسدی، یہ وہ افراد کہ جن کے اوپر امام نے فخر کیا ہے کہ یہ ہیں میرے وہ شاگرد
کہ جو میرے پیغام کو آگے بڑھانے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہاں سے پھر مدینہ منورہ کے بعد آپ کو وہ شہر نظر آتا ہے جس کا نام ہے بغداد۔ یہ بغداد شہر آباد کیا گیا منصور دوانکی کے زمانے میں۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اگر آپ ترتیب کے ساتھ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کی وفات، 11 ہجری ہی میں جناب سیدہ کی شہادت، 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت کوفہ میں، 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت مدینہ منورہ میں، 60 اور 61 ہجری کے اندر امام مظلوم کی شہادت کربلا، اور پھر اس کے بعد 95 ہجری 35 برس کا ایک پیریڈ ہے کہ جو سید سجاد نے گزارا، اور اس دوران ترویج عزاداری اور اس دوران وہ آل محمد کے علوم کی حفاظت کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے، جس کے بعد 5ویں امام کی شہادت 114 ہجری، 6ٹھے امام کی شہادت 148 ہجری، اس زمانے کے اندر وہ سال آ جاتا ہے جو 132 ہجری، 6ٹھے امام کی امامت کے پیریڈ میں۔ یہ 132 ہجری وہ ہے کہ جس میں بنو امیہ کی حکومت گئی اور بنو عباس کی حکومت آئی۔ یہ ہے آل امیہ کے اقتدار کا خاتمہ۔ آل ابو سفیان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تھا 64 ہجری میں، جب یزید کی موت ہوئی اور یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کو ڈس اون کر دیا، نہ فقط اپنے باپ کو بلکہ اپنے دادا کو بھی ڈس اون کر دیا، جس کے بعد یزید کا بیٹا مارا۔ یہ 64 ہجری کے اندر ہو گیا ربیع الاول میں، مگر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ دوسری شاخ جو آل امیہ کی تھی، جس کو آپ کہتے ہیں مروان اور آل مروان، اس کا خاتمہ ہوا 132 ہجری میں۔ 132 ہجری میں آل مروان کے ساتھ آل امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس کا زمانہ شروع ہوا۔ بنو عباس کا بادشاہ منصور دوانکی۔ منصور دوانکی وہ ہے کہ جس نے شہر بغداد کو آباد کیا، اسی لیے اس کا ایک نام ہے مدینۃ منصور، منصور کا شہر۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب مدینہ منورہ سے سادات کے ٹارگیٹڈ افراد کو گرفتار کیا جاتا تھا، اغوا کیا جاتا تھا، ان کو لے جایا جاتا تھا بغداد۔ یہ اغوا ہوتے تھے، سب نہیں، ایک لسٹ، ان افراد کو اغوا کر کے لے جایا جاتا تھا بغداد۔ بغداد شہر کی دیواریں تعمیر ہو رہی ہیں، تعمیر کے لیے گارا بنایا جا رہا ہے، اور اس گارے کے اندر پانی نہیں ڈالا جا رہا، اس کے اندر سادات کا خون شامل کیا جا رہا۔ جن کو اغوا کیا گیا تھا ان کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کا خون شامل کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے بغداد شہر کی دیواریں تعمیر کی گئیں۔ جس کے بعد بہت سارے افراد چھٹے امام کے پاس آئے کہ جن کو اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید ہم کو اغوا کر لیا جائے، تو انہوں نے اجازت مانگی چھٹے امام سے کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ بہت سے وہ افراد اس زمانے میں امام کی اجازت کے بعد مدینہ شہر سے باہر چلے گئے، جنگلوں کے اندر چلے گئے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن کی ماؤں نے پھر ان کے بعد اپنے ان بچوں کو کبھی نہیں دیکھا، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا، بیویوں نے اپنے شوہروں کو نہیں دیکھا۔ اور بعد میں جب وہ جنگلات ہٹائے گئے مدینہ منورہ کے باہر والے، تو بہت سی گمنام قبریں وہاں سے ظاہر ہوئی۔ یہ ان سادات کی تھی کہ جو اس ٹارچر کو ایوائڈ کرنے کے لیے وہاں پر نقل مکانی کر گئے تھے۔ یہ ہے بغداد شہر کی تعمیر۔ کس زمانے میں؟ منصور دوانکی کا زمانہ۔ جب یہ بغداد شہر آباد ہوا ہے تو پھر اس کے بعد چھٹے امام کی شہادت 148 میں ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہمارے 7ویں امام کی شہادت ہے 183 ہجری میں، 183۔ یہ 183 ہجری امام کی شہادت یہ کہاں پر ہوئی؟ وہ آپ جانتے ہیں، زندان میں۔ وہ کہاں پر تھا؟ بغداد۔ دفن کہاں پر کیا گیا؟ جو اس زمانے میں بغداد سے باہر تھا، مقابر قریش، کہ جس کو بعد میں کاظمیہ کہا گیا، کاظمین کہا گیا، آج وہ بھی بغداد کا حصہ بن گیا۔ یہاں سے یہ شہر ہمارے سامنے آیا۔ ہارون رشید، یہ عباسی بادشاہ ہوئی کے اندر تو ہے۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے امین اور مامون، اور ان کی جنگ میں امین بغداد میں، مامون چلا گیا طوس، اجمی ماں سے ہے، ایرانی ماں سے ہے، جس کے بعد وہ ایک اور شہر آباد ہوا، زیادہ نمایاں ہوا، شہر تو موجود تھا، زیادہ نمایاں ہوا، جس کا نام تھا طوس۔ 8ویں امام کی شہادت وہاں پر ہوئی۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ مدینہ منورہ یہاں رہ گیا، 7ویں امام کے وہاں جانے کی وجہ سے وہ جگہ کے جہاں پر وہ دفن ہوئے وہ کاظمیہ، یہ 8ویں امام کی شہادت کی وجہ سے بن گیا مشہد۔ مشہد کا مطلب جہاں پر شہادت ہوئی، جیسے مقتل
وہ جگہ کہ جہاں پر قتل کیا گیا، مشہد کہ جہاں پر شہید ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جب مامون نے امین کو پچھاڑ دیا تو ایک مرتبہ پھر 203 ہجری میں شہادت ہو چکی امام علی رضا علیہ السلام کی، اور پھر ایک مرتبہ بغداد مرکز بنا، اور جب بغداد مرکز بنا ہے تو یہاں پر امام تقی جواد علیہ السلام یہ امام کی شہادت ہوئی 220 ہجری کے اندر، 203 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت، 220 ہجری کے اندر ہمارے 9ویں امام کی شہادت۔ تو دادا اور پوتا ایک ہی احاطے کے اندر دفن ہے، اور ان دونوں کا نام چونکہ کاظم تھا لہذا ملا کر اس کو کہا گیا کاظمین، کہ یہاں پر 2 کاظم مدفون ہے۔ ظاہر ہے کہ امام ہفتم یا 7ویں امام کا لقب کاظم زیادہ مشہور ہے، ہمارے 9ویں امام کا یہ لقب اتنا مشہور نہیں ہے، مگر ان کا بھی لقب ہے کاظم، جیسے کہ ان کا ایک لقب مشہور ہے امام محمد تقی جواد، یہ جواد لقب 7ویں امام کا بھی ہے، غور فرمایا آپ نے۔ اب اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ہمارے امام آتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام، مدینہ ہی سے آ رہے ہیں، مگر یہاں پر ایک اور شہر ہمارے سامنے آ گیا جس کا نام ہے سر من رعا۔ اس شہر کا مطلب ہی، اس نام کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا، سرہ خوش ہو گیا، من وہ، رعا ہو جس نے اس کو دیکھا، اسی کو بھی شارٹ کر کے کہا گیا سامرہ۔ یہ شہر آباد ہوا معتصم کے زمانے میں۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، نجف، کربلا، بغداد، کاظمین، طوس، مشہد، پھر ایک مرتبہ کاظمین، اور پھر اس کے بعد سامرہ۔ جیسے ہی آپ 10ویں امام کی زندگی میں انٹر ہوں تو سامرہ آ جائے، جیسے کہ 10ویں امام کی شہادت ہوئی سامرہ میں، 11ویں امام کی شہادت ہوئی سامرہ میں، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ زمانے کے امام، ان کی ولادت ہوئی 255 ہجری میں، کہاں پر؟ سامرہ۔ کس جگہ پر؟ وہی جگہ جو پہلے امام علی نقی علیہ السلام کا گھر تھا، وہی امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر تھا، اور وہی زمانے کے امام کا گھر تھا، وہیں پر ان کی ولادت ہوئی۔ محلہ تھا عسکر، جس کی نسبت سے امام علی نقی کو کہا گیا عسکری، میں بھول کر نہیں کہہ رہا، جس طرح سے امام حسن عسکری کے نام کے ساتھ ہے عسکری، اسی طریقے سے اگر آپ بہار الانوار اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا امام علی نقی ہادی عسکری۔ عسکری کا مطلب ہے عسکر کے رہنے والے۔ وہ محلہ، ایک دفعہ پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ فوجی چھاونی تھا، جس کی وجہ سے اس کو کہا گیا عسکر، اس محلے میں گھر تھا، اس اعتبار سے امام کو کہا گیا عسکری۔ 11ویں امام کو بھی کہا گیا عسکری، وہیں پر دونوں کی قبر، لہذا ملا کر کہا گیا عسکریین، جیسے کہا گیا تھا کاظمین، اسی طریقے سے کہا گیا عسکریین۔ اور اسی احاطے کے اندر جناب نرجس خاتون کی بھی قبر، وہیں پر جناب حکیمہ خاتون کی بھی قبر ہے۔ اب برادران عزیز، ظاہر ہے کہ اگر آپ تفصیل چاہیں تو پوری کتابیں ہیں، یہ تو ایک تلخیص ہے، خلاصہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر مکہ سے شروع کریں اور مختلف دیار و امصار کو کور کرتے ہوئے پہنچے سامرہ تک تو یہ روٹ بنتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو زمانے کے اندر آپ کو کیلنڈرز کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، عام الفیل، بعثت، ہجری، 132 ہجری کو کبھی آپ فراموش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں پر بنو امیہ کا اقتدار ختم ہوتا ہے، بنو عباس کا اقتدار شروع ہوتا ہے۔ معصومین کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ترتیب نظر آئے گی، اور اسی میں اگر آپ معصومین کے سن پر بھی توجہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ امام تقی جواد علیہ السلام کم سن ہے، جناب خاتون جنت کم سن ہے، اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کم سن ہے، امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی شہادت ہو گئی۔ زندگی ہی کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجیت میں وہ بیوی آئیں جن کا نام ہے جناب نرجس خاتون۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ مقامی نہیں تھی، عرب نہیں تھی، وہ باہر سے، قیصر سے ان کی رشتہ داری تھی،
اور پھر ایک پورے انتظام قدرت کے ساتھ وہ عقد جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے، ان کی معلمہ ہونے کا شرف حاصل ہوا جناب حکیمہ خاتون، جس کو مہدی کی ماں بننے کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ وہ جب آئی ہیں تو باطنی پاکیزگی تو یقیناً ہے کہ جن کا انتخاب ہو رہا ہے، مگر شریعت محمدی سے واقفیت کے لیے جناب حکیمہ خاتون کی شاگردی میں ان کو دیا گیا۔ انہوں نے بنیادی آداب و شریعت کے مسائل اور دین ان کو سکھایا، کہ جس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی، اور پھر اس کے بعد 255 ہجری 15 شعبان وہ تاریخ کہ جس میں آپ کے اور میرے زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ مکہ سے سامرا تھا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو سامرا سے مکہ تھا۔ یعنی اگر آپ زمانے کے امام کے ظہور کے حوالے سے دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ سامرا میں پیدا ہونے والے مہدی منتظر، ان کا جب ظہور ہوگا تو مکہ معظمہ سے ہوگا، خانہ کعبہ سے پشت لگائے کھڑے ہوں گے، اور یہ جملہ ان کی زبان پر ہوگا، الا یا اہل العالم، آگاہ ہو جاؤ اے دنیا والوں، انا الامام المنتظر، کہ میں ہی وہ زمانے کا امام ہوں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت زحمت دی، روٹین سے طولانی تقریر ہو گئی، اور کل انشاءاللہ اور پرسوں اتنی طولانی تقریر نہیں ہوگی، لیکن بہرحال برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ زمانے کے امام نے بہت سے کاموں کو انجام دینا ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ مگر برادران عزیز، انہی کاموں کے اندر ایک کام اور بھی تو ہے کہ جو زمانے کے امام کو کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ خون حسین کا انتقام۔ درست ہے کہ کسی ایک محدود معنی کے اندر جناب مختار نے وہ انتقام لیا، مگر انتقام کی وسعت کے اوپر ذرا غور کیجئے، جو زیارت وارثہ کے الفاظ ہیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے اے حسین آپ کو قتل کیا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اے حسین آپ پر ظلم کیا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر کہ جو کبھی بھی کربلا میں ہونے والے مظالم کو سنے اور اس پر راضی رہے۔ جو یزیدی ہونا پسند کرتا ہے اس سے انتقام لینا یہ بھی باقی ہے، اور اس انتقام کو مکمل ہونا ہے امام زمانہ کے ہاتھوں۔ ہاں یقیناً اس موقع پر ہم خراج تحسین پیش کریں گے جناب مختار ثقفی کو۔ کیا کہنا اس شخصیت کا کہ گویا جس کی دنیا میں آنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ امام مظلوم پر ظلم کرنے والوں کو چن چن کر گرفتار کرے اور انہیں تحقیق کرے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حرملہ کے حوالے سے گزارش کی، آج بھی چند جملے اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک اور قاتل کے بارے میں جس کا نام ہے خولی۔ یہ چھوٹا ظالم نہیں ہے، کربلا کے اندر اس نے بڑے مظالم کیے۔ اسی کے مظالم کے اندر ایک ظلم یہ تھا کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر اس کے حوالے کیا گیا، اور یہ تیزی کے ساتھ کوفہ پہنچا، رات کو پہنچا، اور رات کو پہنچنے کے بعد اس نے امام حسین کے سر کے ساتھ کیا بے ادبی کی، اس نے امام مظلوم کے سر کو ایک تنور کے اندر رکھا، وہ تنور کے جس کے اندر جلا ہوا کوئلہ موجود تھا، راکھ موجود تھی، اس نے اپنے گھر کو سجایا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک ناصبی تھی، دشمن اہل بیت، شام کی رہنے والی، اور جب اس کو پتا چلا ہے تو اس نے ناچنا گانا شروع کر دیا۔ وہ جو دوسری بیوی ہے اس نے یہ کہا کہ کون سی خوشی اور عید منائی جا رہی ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ حسین کا کٹا ہوا سر ہمارے گھر میں تنور کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ خولی کے مظالم میں سے ایک ظلم ہے۔ اس نے امام مظلوم کے سر کے ساتھ بے ادبی کی، اسی کے گھر کے اندر امام مظلوم کے لیے انتہائی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے، یہاں تک کہ جو گالیاں دی گئیں، میں کیسے عرض کروں، صرف حسین مظلوم کو نہیں، جناب سیدہ کے لیے بھی نازیب الفاظ استعمال کیے۔ عجیب ماحول تھا، وہ توہین کا اہانت آمیز کہ انسان پڑھ کر بیان نہ کر پائے ایسے الفاظ۔ اور پھر اس کے بعد یہی خولی وہ ہے کہ جس کو جب گرفتار کیا مختار نے
مختار کے اس پورے واقعے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 3 افراد کے نام بہت نمایاں ہیں. خود جناب مختار، ابراہیم ابن مالک اشتر دوسری شخصیت، اور تیسری شخصیت عبداللہ بن کاہل، جو جناب مختار کے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ نائب خاص تھے. اور عبداللہ ابن کاہل کو بلا کر جناب مختار نے کہا، اے عبداللہ، باقی سب جو انتقام ہمیں لینا ہے وہ تو ہم لیں گے، مگر خولی کو کسی طرح سے گرفتار کرو، کچھ ایسا کرو کہ خولی کو گرفتار کیا جائے گا. چھپ چکا ہے، اتنا طے ہے کہ کوفہ سے باہر نہیں گیا ہے، کوفہ شہر کے اندر مگر چھپا بیٹھا ہے. چھاپا مارا گیا اس کے گھر پر، بیت الخلاء میں چھپا ہوا تھا، وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا. اور جب لایا گیا ہے مختار کے سامنے تو جو ہرملا کے ساتھ معاملہ تھا وہی معاملہ خولی کے ساتھ بھی کیا گیا. اور خولی سے پوچھا گیا، بتا کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا تھا. کل آپ نے سنا کہ ہرملا نے کس طرح سے اقبال جرم کیا، اسی طریقے سے خولی کو لایا گیا اور پوچھا گیا، بتا کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا. خولی نے کہا کہ کربلا کے اندر جو میں نے کیا اس کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. جو مظالم میدان کے اندر میں نے کیے وہ اپنی جگہ پر، مگر اس کے بعد جب حسین شہید کر دیے گئے اور لوٹ مار شروع ہوئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور اب عمر سعد نے حکم دے دیا کہ جس کو جو ملے وہ لوٹ سکتا ہے. میں اپنے کاموں میں مشغول تھا، میں فوراً نہیں جا پایا. اتنی دیر میں فوج پہنچ چکی تھی. اور لوٹ مار میں تو یہی ہوتا ہے، جس کے ہاتھ جو لگا اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. بس اندازہ کیجئے گا عزیزان کہ اس وقت خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی اور بیویاں ایک کے بعد دوسرے خیمے کے اندر جمع ہو رہی ہیں. یہ یزیدی فوج ہے کہ جو قبضہ کر رہی ہے مختلف چیزوں کے اوپر، لوٹ مار کر رہی ہے. مگر ایسے میں خولی کہتا ہے کہ مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. جب میں وہاں پر پہنچا تو جتنی بھی چیزیں ایسی تھیں کہ جو اہم ہو سکتی ہیں ان سب کو لوٹا جا چکا تھا. زیورات لوٹے جا چکے تھے، سامان لوٹے جا چکے تھے، مال و متاع لوٹا جا چکا تھا. جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اب میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. لٹی ہوئی بیویاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی وہاں پر کوئی یہاں پر، لوٹنے کے لیے کوئی سامان ہی نہیں ہے. میں نے ایسے میں دیکھا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو دوسرے فوجیوں نے نظر انداز کر دیا، ان کی اتنی قیمت ہی نہیں تھی، نظر انداز کر دیا گیا. میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جس کے کانوں میں بڑی معمولی قیمت کے گوشوارے موجود ہیں. گوہر پہنے ہوئے بچی نے، اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے. ہیرے کے وہ گوشوارے نہیں ہیں، سونے کے گوشوارے نہیں ہیں، معمولی قیمت کے. مگر اس بچی کے لیے وہ گوشوارے بڑے قیمتی ہیں. میں نے سوچا کہ کم سے کم ان گوشواروں کے اوپر تو قبضہ کروں. جب قریب گیا اور گوشوارے چھیننا چاہے تو اس بچی نے اپنے ننھے ہاتھ آگے کر دیے کہ یہ میرے بابا کا تحفہ ہے، یہ میرے بابا نے مجھے عید پر دیے تھے. خدا کے لیے میرے ان گوشواروں کو مت چھینو، ان کو مت لوٹو. مگر میں نے سوچا کہ اب میرے پاس اور کچھ لوٹنے کے لیے بچا کہاں ہے. تو اس موقع پر میں نے ہاتھ ڈالا. اس بچی نے مزاحمت کی. جب بچی نے مزاحمت کی تو میں نے سوچا کہ دوسری چیزیں اگر کچھ ہیں تو وہ بھی رہ جائیں گی. میں نے گوشوارے اتارے نہیں، سکینہ کے کانوں میں موجود گوشواروں کو نوچ لیا. جب میں وہ گوشوارے نوچ رہا تھا وہ اپنے بابا کو فریاد کر کے بلاتی رہی. کان کٹ گئے، خون کی دھار بہنے لگی. بچی فریاد کر رہی، ارے میرے بابا کا تحفہ چھن گیا، ارے میرے بابا کا تحفہ چھن گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوٹنے کے لیے اور کچھ باقی ہے یا نہیں. مجھے اور تو کوئی چیز نظر نہ آئی، مگر یہ دکھا کہ ایک بیمار ہے کہ جس کے نیچے ایک بستر باقی رہ گیا. ایک بستر کہ جس کو یزیدی فوج نے بھی اب تک چھوا نہیں تھا کہ اس بیمار کو اس بستر پر لیٹنے دو. باقی چیزیں لوٹی جا چکی. مگر میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اگر اسے میں چھوڑ دوں تو میرے پاس بچے گا کیا. میں آگے بڑھا اور میں نے اس بیمار کا کوئی لحاظ نہیں کیا. آگے بڑھ کر بستر کو کھینچا اور اس طرح سے کھینچا کہ وہ بیمار اچھل کر زمین کربلا پر گر پڑا. گوشوارے چھین لیے، بستر چھین لیا. اب میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، مجھے لٹی ہوئی بیویاں نظر آ رہی ہیں. کسی کے سر پر چادر بھی نہیں تھی کہ میں چادر ہی چھین کر اپنے قبضے میں لے لیتا. ہاں میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے کہ جس کی چادر پر کسی نے اب تک ہاتھ نہیں ڈالا تھا. اجرکم اللہ عزیزان، میں بہت شرمندگی کے ساتھ یہ جملے سادات کرام سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مگر یقین جانیے کہ اگر آل محمد کا حکم نہ ہوتا کہ ہم پر بیان کیے گئے مصائب کو مت چھپاؤ تو میں کبھی یہ جملے کہنے کی بھی ہمت نہ کرتا.
مگر اندازہ تو کیجئے، بیویوں کی چادریں چھن چکی ہیں مگر جناب زینب کی چادر پر ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا کہ یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، کسی نے اب تک ہمت نہیں کی تھی۔ اور ایسے میں کھولی کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں، آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ میں نے بیوی کی چادر کو کھینچنا چاہا، بیوی نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے چادر کو اس طرح سے دبوچ لیا کہ میں کھینچ نہ پایا، میرے ہاتھ میں کوڑا موجود تھا، میں نے کوڑے سے زینب کے چہرے پر حملہ کیا، کوڑا بیوی کے سر پہ لگا، چہرے پر لگا، پیشانی پھٹی، خون نکلا، جناب زینب کی گرفت چادر پر ڈھیلی ہوئی، میں نے کھینچ لی، بی بی عباس کو بلاتی رہ گئی، اے عباس آج تیری شہادت کے بعد زینب کی چادر کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ بس عزیزو آخری جملے ہیں، یہی 3 واقعے ایسے ہیں کہ جن کو ام البنین نے یاد کیا۔ ام البنین کا مرثیہ ہے مادر عباس کا، اے عباس یہ لوگ کہتے ہیں تو مارا گیا، تیری ماں کو یقین نہیں آتا، میں نے تجھے جنم دیا ہے، اے عباس میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں جانتی ہوں میرا عباس کیا ہے، اے بیٹا عباس یہ لوگ کہتے ہیں تو مارا گیا مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا، ہاں مگر عباس تیری ماں کو یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا، کب یقین آتا ہے جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے لگے۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا کس کی مجال تھی سکینہ کو تماچے لگائے، اے میرے لال مجھے اور یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں سجاد کا بستر چھین لیا گیا، اور اے بیٹا عباس تیری ماں کو پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھن گئی۔ اگر میرا عباس ہوتا کس کی مجال تھی؟ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔